اللہ نے آپ کو زبان دیا ہے، یہ بہرے بول دیتے ہیں، یہ گونگے بول دیتے ہیں، نبی جب حکم دیتے ہیں تو مردے بول دیتے ہیں۔ اور جو عاشق ہیں نبی کے ان کی عظمت کا یہ عالم ہے، اگر نیزے پہ سر رکھ دیں تو نیزے بول دیتے ہیں۔ اگر یہ تیور ہوا شریف کے تمام جیال سنی مسلمانوں کا ہے تو ذرا ہاتھ اٹھا کے ایک بار کہہ دو یا حسین۔ ایسے نہیں لہرا کے، اللہ نے ہاتھ دیے ہیں تو استعمال کر لو۔ حسنین کریمین کے نام پر ذرا دل سے کہہ دو یا حسین، ایک بار کہہ دو یا علی یا علی۔ اب وہ شعر ناولو سن لینا میرے بھائی، تم نے فرمائش کی میں کہہ دیتا ہوں، تم ہم کو جو بہکاؤ گے کنٹاپ پاؤ گے، تم ہم کو جو بہکاؤ گے کنٹاپ پاؤ گے، شان نبی گھٹاؤ گے کنٹاپ پاؤ گے۔ تم ہم کو جو بہکاؤ گے کنٹاپ پاؤ گے، شان نبی گھٹاؤ گے کنٹاپ پاؤ گے، کنٹاپ پاؤ گے۔ نوری بشر ہے، نور سے رب کے بنے ہیں وہ، اپنی طرح بتاؤ گے کنٹاپ پاؤ گے۔ یار نعرہ لگانا چاہیے تھا یار حضور کے عاشقوں کو۔ بہت بہت شکریہ، ماشاءاللہ۔ پوری جھانسی الحمدللہ آج کے اس جلسے میں سب موجود ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ سلامت رکھے۔ حضرات ہمارے اکابرین جلوگر ہیں، آئیے علامہ مرتضی حسین شریفی مصباحی صاحب قبلہ کا استقبال کریں۔ دیکھیے حضرت ابھی تازہ مدینہ شریف سے آئے ہیں، میں چاہوں گا ان سنہری جالیوں کو دیکھ کر، ظاہر سی بات ہے پہلے بھی سنیوں کے نہیں اترا تھا اور یہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، تازہ مدینہ شریف کی زیارت کر کے آئے ہیں۔ دیکھیے اور بھی ہمارے مہمان علماء کرام تشریف لا رہے ہیں، استقبالیہ نعرہ بلند کر لیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی التمش صاحب قبلہ احمد آبادی، فیضان غریب نواز، فیضان قطب عالم، فیضان شاہ عالم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ حضرت علامہ مفتی التمش صاحب قبلہ حبیبی دامت برکاتہم القدسیہ احمد آباد شریف سے جن کی آمد ہوئی، میں استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں حضور رئیس القلم حضرت علامہ مرتضی حسین شریفی مصباحی دامت برکاتہم القدسیہ کے حضور وہ کرسی خطابت کو زینت بخشیں اور ہم سامعین کو شاد کام فرمائیں۔ ومشائخ اہل سنت، مداحان مصطفیٰ، معزز سامعین، پردہ نشین خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی خلق الشمس ضیاء والقمر نورا، والصلاة والسلام على من صار الدین بطلوع ہلالہ بدرا منیرا، وعلى آلہ واصحابہ الکاملین نورا، والمکملین تنویرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. عزیزان ذی وقار، یہ ہماری اور آپ سب کی مشترکہ فیروز بختی ہے. سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. حضرات، آج الجامعۃ السنیہ مقبولیہ میں رہ کر علم قرآن حاصل کرنے والے 5 بچے ایسے ہیں جن کے سروں پر آج اس منبر شریف پر جماعت کے موقر علماء کے دست کرم سے ان کے سروں پر دستار حفظ سجائی جائے گی، اور آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھیں گے جماعت کے موقر عالم دین حضرت علامہ مشتاق احمد صاحب قبلہ مشاہدی قاضی شہر کانپور کا یہ عظیم الشان ادارہ، جس ادارے کے صحن میں آپ بیٹھے ہیں. آپ ذرا سا اندازہ لگائیں، ایک انسان کارخانہ ڈالتا ہے تو اس کارخانے میں ریڈی میڈ کا مال تیار کرتا ہے اور وہ مال بازاروں میں سپلائی کرتا ہے. ایک انسان کسی فیکٹری کی بنیاد رکھتا ہے تو اس فیکٹری کے اندر واشنگ مشین بناتا ہے، فریج بناتا ہے، کولر بناتا ہے، اے سی بناتا ہے. ایک انسان فیکٹری قائم کرتا ہے تو اس فیکٹری کے اندر صابن بناتا ہے، کریم بناتا ہے، پاؤڈر بناتا ہے، سرف بناتا ہے، نہ جانے کیا کیا چیزیں بناتا ہے، اور اپنے کارخانے کے تیار کیے ہوئے مال کو بازاروں میں سپلائی کرتا ہے. پھر بازار سے ہم اور آپ جا کر کے خرید کر لاتے ہیں، اسے استعمال کرتے ہیں. اے ہڑہا کے غیور مسلمانوں، آپ کے ہڑہا کی سرزمین پر جماعت کے موقر عالم دین حضرت علامہ مشتاق احمد مشاہدی صاحب قبلہ نے بھی ایک فیکٹری لگائی ہے، ایک کارخانہ کھولا ہے، جس فیکٹری کے اندر ریڈی میڈ کا مال نہیں تیار ہوتا، جس فیکٹری کے اندر اے سی نہیں بنائی جاتی، جس فیکٹری کے اندر فریج کو وجود نہیں بخشا جاتا، جس فیکٹری کے اندر کولر نہیں بنایا جاتا، جس فیکٹری کے اندر واشنگ پاؤڈر نہیں بنایا جاتا، جس فیکٹری کے اندر صابن نہیں بنایا جاتا، جس فیکٹری کے اندر کریم نہیں بنائی جاتی، جس فیکٹری کے اندر دنیا میں یہ استعمال کرنے والی تمام اشیاء نہیں بنائی جاتی، پھر اس فیکٹری میں کیا بنایا جاتا ہے؟ میرے ملت کے نوجوانوں اور بزرگوں، یہ وہ فیکٹری ہے کہ جس فیکٹری کے اندر ایک انسان اپنے بچے کو، اور ایسا بچہ جو بولنا بھی نہیں جانتا، ایسا بچہ جسے چلنے کا صحیح سلیقہ بھی نہیں معلوم ہوتا، ایسا بچہ جسے گفتگو کرنے کا سلیقہ نہیں معلوم ہوتا، ایسا بچہ کہ جس بچے کو زندگی گزارنے کا شعور نہیں ہوتا، ایسا بچہ کہ جو بچہ عقل و سلیم نہیں رکھتا، ایسا بچہ جو بچہ اپنی فکر کی روشنی میں ایک قدم آگے نہیں پڑھ سکتا، ایسے بچے کو باپ علامہ مشتاق احمد مشاہدی کے اس فیکٹری میں داخل کرتا ہے. علامہ مشتاق احمد مشاہدی کی کاوشیں اور الجامعۃ السنیہ مقبولیہ کے ذی استعداد اساتذہ کی محنتیں اور مشقتیں اس بچے کو نہ یہ کہ بولنے کا سلیقہ سکھاتی ہے، ان کی مشقتیں نہ یہ کہ صرف بچے کو زندگی گزارنے کا شعور بخشتی ہے، بلکہ کائنات کے اندر سب سے عظیم الشان جو کتاب ہے، کائنات کے اندر سب سے مارکت الآرا جو کتاب ہے، کائنات کے اندر سب سے محتم بشان جو کتاب ہے، وہ کتاب پورا کا پورا اس بچے کے
سینے میں اتار دیا کرتے ہیں. یہ وہ مقدس کارخانہ ہے جہاں سے حافظ قرآن نکلتے ہیں. یہ وہ مقدس کارخانہ ہے جہاں سے علماء پیدا کیے جاتے ہیں. یہ وہ مقدس کارخانہ ہے جہاں سے فقہا پیدا کیے جاتے ہیں. بات قرآن مقدس کی چل رہی ہے. اس کائنات کے اندر اس روئے زمین پر صرف قرآن ہی کتاب نہیں ہے، بلکہ آپ اگر غور فرمائیں گے، کسی لائبریری کا جا کر کے جائزہ لیں گے تو پتا چلے گا کہ بدء خلق سے لے کر اب تک اس روئے زمین پر بے شمار کتابیں لکھی گئی ہے. بدء خلق سے لے کر اب تک اس روئے زمین پر ہزاروں مصنفین نے اپنا اپنا قلم سنبھالا ہے اور علم کا جوہر بکھیر کر کے رکھ دیا ہے. مگر اے میرے ملت کے نوجوانوں اور بزرگوں، دنیا کی تمام کتابوں کا جائزہ لو تو آپ کو پتا چلے گا ایک کتاب کے اندر ایک ٹاپک پر بحث کی جا رہی ہے، ایک کتاب کے اندر ایک عنوان پر گفتگو کی جا رہی ہے، ایک کتاب کے اندر ایک موضوع پر بحث کی جا رہی ہے. ایک منطقی قلم اٹھاتا ہے تو اپنی کتاب کے اندر علم منطق کا جوہر دکھاتا ہے. ایک فلسفی قلم اٹھاتا ہے تو اپنے قلم کی پوری توانائی علم فلسفہ پر صرف کرتا ہے. ایک جغرافیائی قلم اٹھاتا ہے تو جغرافیہ کے حوالے سے اپنی کتاب کے اندر بحث کرتا ہے. ایک فلکی قلم اٹھاتا ہے تو پوری کتاب کے اندر علم فلکیات پر بحث کرتا ہے. اے میرے ملت کے نوجوانوں بزرگوں، اس روئے زمین کی تمام کتابوں کا جائزہ لو، پتا چلے گا ایک کتاب کے اندر ایک عنوان پر گفتگو کی جا رہی ہے، ایک کتاب کے اندر ایک ٹاپک پر بحث کی جا رہی ہے، ایک کتاب کے اندر ایک موضوع پر گفتگو کی جا رہی ہے. مگر الجامعۃ السنیہ مقبولیہ میں داخل ہو کر علم قرآن حاصل کرنے والے ان عزیز بچوں نے اپنے سینے کے اندر جس قرآن کو محفوظ کیا ہے، اس قرآن کے اندر ایک عنوان پر گفتگو نہیں کی گئی ہے، اس مقدس کتاب کے اندر ایک موضوع پر بحث نہیں کی گئی ہے، اس مقدس کتاب کے اندر ایک ٹاپک کے حوالے سے گفتگو نہیں کی گئی ہے. آپ پوچھیں گے کہ مولانا شریفی پھر بتاؤ تو صحیح، قرآن کے اندر کتنے ٹاپکس موجود ہیں، قرآن کے اندر کتنے موضوعات پر گفتگو کی گئی ہے، قرآن کے اندر کتنے عناوین پر بحث کی گئی ہے. تو مجھ سے مت پوچھو، حضور حسان البرکات سے مت پوچھو، حضرت فخر صحافت سے مت پوچھو، علامہ التمش قادری سے مت پوچھو، قاضی شہر کانپور سے مت پوچھو، علامہ اقبال بیگ قادری سے مت پوچھو. جس قرآن کی بات چل رہی ہے اسی قرآن کی بارگاہ میں زانوئے ادب طے کرو اور قرآن سے پوچھو، اے قرآن تو بتا تیرے اندر کتنے موضوعات پر بحث کی گئی ہے، تیرے اندر کتنے ٹاپکس موجود ہیں، تیرے اندر کتنے عناوین پر گفتگو کی گئی ہے. تو قرآن مقدس اعلان کر رہا ہے، اسی قرآن کا 7واں پارہ ہے اور 7ویں پارے کی مقدس آیت کریمہ ہے. خلاق کائنات ارشاد فرما رہا ہے، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. کوئی خشک ایسا نہیں اور کوئی تر ایسی نہیں جس کا ذکر کتاب مبین میں. اللہ اللہ اللہ، نعرہ تکبیر. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دیں، جشن قرآن میں آپ شریک ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت الجامعۃ السنیہ عربی کالج ہوہا شریف، خواجہ کا ہندوستان، فیضان غریب نواز، فیضان حضرت مقبول عالم شہید. کتنے ٹاپکس موجود ہیں قرآن کے اندر، کتنے عناوین پر گفتگو کی گئی. کوئی خشک ایسا نہیں ہے جس کا ذکر قرآن میں موجود نہ ہو، اور کوئی تر ایسی نہیں جس کا ذکر قرآن میں موجود نہ ہو. اور جب آپ جائزہ لیں گے نا تو کائنات کی کوئی بھی شے ہو یا تو وہ خشک ہوگی یا تر ہوگی. ایسا نہیں کہ وہ خشک بھی ہو اور تر بھی ہو. اگر خشک ہے تو تر نہیں، تر ہے تو خشک نہیں. اور قرآن وہ مقدس کتاب ہے جس کے اندر ہر خشک کا ذکر موجود، ہر تر کا ذکر موجود.
تو پتا چلا کہ تحت الثری کا ذکر قرآن میں ہے، پتا چلا کہ اس روئے زمین کا ذکر قرآن میں ہے، آسمان کا ذکر قرآن میں ہے، سدرہ کا ذکر قرآن میں ہے، عرش کی بلندی کا ذکر قرآن میں ہے، ماہ و نجوم کا ذکر قرآن میں ہے، خشک و تر کا ذکر قرآن میں ہے، برگ و ثمر کا ذکر قرآن میں ہے، بحر و بر کا ذکر قرآن میں ہے، شمس و قمر کا ذکر قرآن میں ہے، خشک و تر کا ذکر قرآن میں ہے، کائنات کی ہر شے کا ذکر اس قرآن کے اندر موجود ہے، مگر قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے، قرآن سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اے سنی مسلمانوں اور اے وہ لوگوں جو قرآن کو یہاں تک سمجھتے ہو کہ جب دادا مریں گے تو 40ویں میں اٹھا کر کے پڑھا جائے گا، جب ابا کا انتقال ہوگا تو ان کے تیجے میں اٹھا کر کے پڑھیں گے، جب نانی مریں گی تب ان کے 10ویں کے موقع پر اٹھا کر کے 1-2 پارہ کی تلاوت کریں گے اور نانی کے روح کو ایصال ثواب کر دیں گے، یہیں پہ سارا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ جی نہیں، یہ قرآن مردوں کے لیے نہیں اتارا گیا ہے، یہ قرآن زندوں کے لیے اتارا گیا ہے۔ اللہ نے اگر زندگی بخشی ہے تو زندہ رہ کر کے اس قرآن کو پڑھو، بہت اچھے زندہ باد۔ مردوں کے لیے مت مخصوص کرو اس قرآن کو، اللہ نے مردوں کے لیے نہیں زندوں کے لیے قرآن اتارا ہے۔ میرے عزیز، ضرورت آواز دے رہی ہے کہ آپ کے بچے اگر آوارہ گردی میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو بچوں کو پکڑو اور لا کر کے علامہ مشتاق مشاہدی کے حوالے کرو، الجامعۃ السنیہ مقبولیہ کے اندر داخل کرو تاکہ آپ کا بھی بچہ اس مدرسے کے اندر داخل ہو اور اس کا سینہ نور قرآن سے منور و مجلہ ہو جائے۔ میرے عزیز، یہ فیکٹری اسی لیے قائم کی گئی ہے کیا کہنے کہ آپ کے بچے آوارہ گردی کا شکار نہ ہوں، آپ کے بچے اوباش بچوں کی طرح زندگی نہ گزاریں۔ علامہ مشتاق کی یہ فیکٹری اسی لیے ہے کہ آپ اپنے بچے کو یہاں داخل کیجئے اور علم قرآن سکھائیے، علم قرآن پڑھائیے۔ مجھے تو یاد آ رہا ہے حشر کا میدان ہوگا، اولین و آخرین سب جمع ہوں گے، انبیاء کی جماعت موجود ہوگی، مرسلین اعظام جلوہ گر ہوں گے، صحابہ موجود ہوں گے، تابعین کی جماعت وہاں ہوگی، تبع تابعین موجود ہوں گے، صلحاء موجود ہوں گے، کملا موجود ہوں گے، اولیاء موجود ہوں گے، فقہاء مفسرین اور محدثین موجود ہوں گے، عوام و خواص سب کے سب موجود ہوں گے، اولین و آخرین سب کے سب موجود ہوں گے۔ اسی حشر کے میدان میں ایک ایسی جماعت ہوگی جس جماعت کے سر پہ چمکتا دمکتا تاج رکھا ہوگا اور اس تاج کی روشنی سے حشر کے میدان میں دیکھنے والوں کی نگاہیں خیرہ ہوں گی۔ پوچھا جائے گا، اے رب قدیر، یہ کون لوگ ہیں جن کے سر پہ نورانی تاج سجا ہے؟ کیا یہ دنیا میں رہ کر نمازیں بہت پڑھتے تھے؟ کیا یہ دنیا میں رہ کر کے روزے بہت رکھتے تھے؟ کیا یہ تیری عبادت کیا کرتے تھے؟ کیا یہ اپنے مالوں سے زکوٰۃ دیا کرتے تھے اس لیے ان کو یہ تاج میسر آیا ہے؟ کیا یہ اپنے بڑوں کی عزت کرتے تھے اس لیے تو نے یہ تاج عطا فرمایا ہے؟ کیا یہ اپنے چھوٹوں پر شفقت بہت کرتے تھے اس لیے تو نے یہ تاج عطا فرمایا ہے؟ غیب سے آواز آئے گی، نہیں نہیں، ان کو نماز کی بنیاد پر یہ تاج نہیں دیا گیا ہے، ان کو روزوں کی بنیاد پر یہ تاج نہیں دیا گیا ہے، ان کو صدقات و خیرات کی بنیاد پر یہ تاج نہیں دیا گیا ہے۔ پوچھنے والے پوچھیں گے، اے مالک و مولا، پھر کس بنیاد پر انہیں یہ انعام ملا ہے؟ تو آواز آئے گی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر رہ کر اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا تھا، اللہ نے حشر کے میدان میں انہیں اسی کا انعام عطا فرمایا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ آپ بھی اگر چاہتے ہو کہ آپ کے سر پہ نورانی تاج رکھا جائے اور آپ کے سر کے اس تاج پر لوگوں کی نظریں پڑیں تو نگاہیں خیرہ رہ جائیں، تو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ۔ کیا کہنے ہیں؟ ہاں، اپنے بچوں کو آوارہ گردی میں مت گھماؤ، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ۔
عالم قرآن بناؤ اور الجامعۃ السنیہ مقبولیہ کا بھرپور تعاون کرو. اللہ ان چند جملوں پر پہلے ہمیں پھر آپ سب کو عمل کی توفیق بخشے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ.